حضور کی والدہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ساری فضا مجھے نظر آ رہی تھی، میری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے تھے، ساری فضا فرشتوں سے بھری ہوئی تھی۔ فرماتی ہے میں نے 3 چیزیں دیکھی۔ کتنی؟ ذرا اونچی، یہ ذرا سن لیں سب، کیونکہ انجمن طلباء اسلام والے میلاد منا رہے ہیں، کوئی ان پہ فتوا لگانا چاہے تو پہلے یہ 3 باتیں سن لیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے 3 چیزیں دیکھی۔ پہلی چیز یہ دیکھی ساری فضا مجھے نظر آ رہی تھی اور وہ بھری ہوئی تھی، خالی نہیں تھی، ساری فضا نظر آ رہی۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا آسمان کے تارے سمٹے اور جھوٹے، مجھے لگتا تھا ابھی گریں گے۔ کوئی سائنس والا ہوگا تو کہے گا مولانا صاحب آپ لوگ مسجدوں میں رہتے ہو، مدرسوں میں رہتے ہو، آپ کو کیا پتا دنیا کیا چیز ہے؟ تو ستارے چھوٹے چھوٹے تھوڑی ہے کہ سمٹ گئے، ان کا سائز معلوم ہے آپ کو؟ میلوں میں کوئی 100 میل کا، کوئی 1000 میل کا، کوئی 1,00,000 میل کا، اتنے بڑے بڑے ستارے، چھوٹے سے تو ہے نا، یہاں سے چھوٹے سے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے ستارے کیسے سمٹ گئے؟ اور ستارہ اپنی جگہ سے ہلے تو پورا نظام بدل جاتا ہے۔ آپ کہتے ہو سمٹے اور جھکے، میں نے کہا تیری عقل میں اتنی بات ہی آئی تھی، تمہیں اپنی عقل کو سوچنا، مجھے بتا یہ ستارے بنائے کس نے؟ جی وہ جوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دو۔ ارے ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، رب نے کیا ہے یہ، وہ بنانے والا۔ معراج کی رات حضور عرش پر گئے، اللہ نے پورا کائنات کا نظام روک دیا، جو چیز جہاں کی رک گئی، وضو کا پانی رک گیا، کنڈی ہلنا رک گئی، بستر کی گرمی رک گئی، اللہ نے سارے وقت کو روک دیا، کائنات کا نظام روک دیا۔ جو اللہ اپنے حبیب کے لیے کائنات کے نظام کو روک سکتا ہے وہ تاروں کو سمیٹ نہیں سکتا۔ یہ قائل اللہ ما یشاء، یہ اس کی شان ہے، یہ سائنس والوں کی سمجھ میں آ سکتی، اور اگر سائنس والے واقعی کچھ سمجھتے ہوتے تو سارے غوث بن جاتے، آ رہے تھے بلا ہو جاتے، کیا ہو جاتا؟ ذرا اونچی، حالانکہ آ رہے تو ہے گلے گلے، سمجھتے نا؟ آ رہے کے مانے پہچانے، اللہ کو پہچاننے لگ گیا، اللہ کے ساتھ پہچان، یہ ان کا حال نہیں ہے، ان کو تو ابھی تک تو سمجھ آیا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ فرماتی ہے تارے سمٹے، مجھے لگتا تھا ابھی گریں گے۔ مکان کی چھت پر نظر آ رہے ہیں، ان کو چھت ان کے درمیان پردہ نہیں، ان کو فضا میں نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے دو کہ میلاد کے وقت اللہ نے نبی کے گھر پر چراغاں کیا، کیا کیا؟ ذرا اونچی کہیے گا۔ آج ہم آسمان سے تارے لا سکتے، اسی طرح کے کنکمیں لگا سکتے تاکہ وہ سنت پوری ہو جائے۔ یہ جو لگی روشنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھالر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ مرچیں، مولانا صاحب نے صحیح نام بتایا، کیا کہتے ہیں؟ وہ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں وہ لوگ، یہ تم لوگ مرچیں کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ تمہیں لگتی سمجھ آئی بات؟ تو ہم یہ کنکو میں لگا کے روشنی کر کے اس سنت کو پورا کرتے، اس سنت کو۔ تو پتہ چلا میلاد کے وقت چراغاں کرنا اللہ کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ عائشہ فرماتی ہے دوسری چیز میں نے کیا دیکھی؟ فرماتی ہے میں نے دیکھا فرشتے 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر لگایا۔ پتہ چلا میلاد کے وقت جھنڈے لہرانا اللہ کی سنت ہے۔ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے جھنڈے نہیں، ہم چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگا لیتے ہیں تاکہ سنت پوری ہو جائے، تاکہ سنت کتنی چیزیں ہو گئی۔ فرماتی ہے تیسری چیز یہ دیکھی ساری فضا بھری ہوئی تھی، کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا، سب کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے، سب کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے کیا کر رہے تھے؟ فرماتی ہے ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں ان کی آواز سن رہی تھی، وہ سارے نبی پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔
حبیب جالندری شاعر پاکستان جس کو کہتے ہیں قومی ترانہ، جس نے آپ کا لکھا ہے شاہنامہ اسلام میں، وہ ترجمانی کرتے ہیں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، مصطفیٰ جانے رحمت بے لاکھوں سلام، فرشتے پڑھ رہے تھے یا نبی سلام علیہ۔ پتہ چلا میلاد کے وقت چراغاں کرنا، جھنڈے لہرانا، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی جو مانگتے ہیں صرف وہ آواز لگائیں گے، دوسرے نہیں، اللہ کی سنت ہے۔ یہ تو کہتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں منایا، میں ثابت کر رہا ہوں رب نے منایا، تمہاری کتابوں سے ثابت کرو رب نے منایا۔ تو میلاد منانا کس کی سنت؟ تو جب اللہ میلاد منانا اپنے حبیب کا تو ہم کیوں منائیں؟ ہم کیوں